اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین قدر، سامعین محترم، انجمن مقصد امام حسین علیہ السلام گروپ کے تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تحفہ یا علیہ السلام مدد۔ پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہم سب کے نماز، روزے، عبادات، قرآن کی تلاوت قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، خدا کا مہینہ چل رہا ہے۔ پروردگار سے یہ دعا مانگے کہ خدا متعال ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے وہ تمام جو فوائد اٹھائیں جو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں دیے گئے ہیں۔ یہ خدا کا لطف ہے ہم پر، یہ کرم ہے خدا کا ہم پر، یہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ وہ خدا جس نے ہم بندوں کے لیے اس مہینے کو قرار دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں جو ہے خدا کے قریب کر سکیں۔ ہمارا درس روزے کا احکام چل رہا ہے۔ آج پہلا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے مفہوم روزہ، روزے کے معنی کیا ہے؟ جس طرح اسلام میں تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح روزے کا تو اس ہر ایک حکم کی ایک علت ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کا فلسفہ ہوتا ہے۔ تو روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور لغت میں صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا یا بچنا۔ روزے کی اصطلاحی معنی یہ، یعنی لغت میں یہ معنی ہوگی کہ کسی چیز سے رکنا یا بچنا۔ اصطلاح میں سے مراد کیا ہے کہ کھانے پینے اور کچھ چیزوں سے جو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے جو مبطلات روزہ کہلاتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا خدا کی قربت کے لیے۔ اچھا، روزے کا ٹائم کیا ہے؟ کب سے کب تک ہے؟ کہا کہ اذان صبح سے اذان جو ہے مغرب تک، یہ روزے کا جو ٹائم ہے۔ اچھا، آخر یہ کیوں ہے کہ ہم صبح کی اذان سے پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن ایسے گزارتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کی اذان آتی ہے تو ہم جو ہے روزے کو افطار کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ حکم خدا کو، خداوندی کو انجام دینے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ خدا کا یہ حکم ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں، بندے کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بندہ وہی چاہتا ہے جو اس کا مولا کہتا ہے، جو اس کا آقا چاہتا ہے وہی بندہ کرتا ہے۔ کہ خدا نے بس یہ حکم دیا ہے کہ روزہ صبح کی اذان سے مغرب تک رکھنا ہے تو ہمیں رکھنا ہے، اس معاملے میں ہمیں چونچرا نہیں کرنی ہے کہ بھئی روزہ۔ بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ توہین عبادت کرتے ہیں کہ بھئی روزے میں کچھ کھانے پینے کی اجازت ہوتی، بھئی کچھ روزہ رات کو ہوتا یا روزے دن میں کچھ چیزیں یہ کرنے کے لیے، یہ خدا کے حکم کی توہین ہے۔ لذا خدا کے حکم کی جو ہے ہمیں حکم کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جو خدا کہتا ہے وہ ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اچھا، تو اسے روزہ کیوں کہتے ہیں؟ آخر کیا سبب ہے کہ روزے کو روزہ کہا جاتا ہے؟ کہا کہ کیونکہ یہ عبادت رات کی نہیں دن کی ہے اور دن کو روز کہتے ہیں، لہذا اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں جس طرح کا روز جو کہتے ہیں وہ مثلا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، دن کو کہتے ہیں، اور شب جو ہوتی ہے، لیل جو ہوتی ہے وہ رات کو کہتے ہیں۔ تو دن
جسے عربی میں نہار بھی کہتے ہیں، تو دن کو روزہ کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، اس لیے روزے کے لیے دن میں عبادت کی جاتی ہے، رات کو عبادت نہیں ہے۔ اچھا، روزے کے اقسام کیا ہے؟ یعنی 4 قسم کے روزے آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کروں گا۔ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں سوال کروں گا آپ سے ان کہ گزشتہ روزے کی اقسام کتنی تھی گزشتہ درس میں، تاکہ وہ جو مومنین درس سنیں گے وہ ضرور بیان کریں گے۔ اچھا، روزے کے اقسام کیا ہے؟ کہا کہ 4 قسم کے روزے ہیں۔ سب سے پہلا قسم واجب روزہ، جس طرح ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، یہ واجب ہے، یا اسی طرح کسی منت وغیرہ کی وجہ سے جو روزہ واجب ہو گیا تو یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ مستحب روزہ دوسرا قسم جو ہے روزے کا، وہ مستحب روزہ، مثال رجب یا شعبان کا روزہ، یعنی پورے مہینہ ماہ رجب کے مستحب روزے تھے اور ماہ شعبان کے بھی مستحب روزے پورے تھے۔ اسی طرح مکروہ روزہ بھی تیسرے قسم کا جو روزہ ہے وہ مکروہ روزہ ہے، مثال عاشور کا روزہ جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اسی طرح حرام روزہ، مثال عید الفطر اور عید قربان کا روزہ، یہ حرام روزہ ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ توجہ، اگر معلوم ہے کہ روزہ ضرر کا باعث ہے تو واجب روزہ رکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میرے لیے نقصان ہے، چاہے وہ طبیعت کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے میرے لیے روزہ نقصان ہے، تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ روزہ میرے لیے حرام ہے۔ اچھا، ضرر کی مثال، معلوم ہے کہ روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا یا بیماری طویل ہو جائے گی، تو اس صورت میں روزہ جو اس پر جو ہے حرام ہے۔ اچھا، یہ سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ذاتی یعنی انسان کو کہ روزہ میرے لیے ضرر ہے؟ ہر کوئی مثلا کہ ایسا نہ کہے کہ بھائی میرے لیے بس ضرر ہے روزہ، میں نہیں رکھتا، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، میں روزہ نہیں۔ وہ پیاس اور بھوک اتنی شدت سے ہو کہ انسان روزے کو برداشت نہ کر سکا ہو، بالکل مرنے کی حد کے قریب ہو، مرنے تک ہو، تو اس صورت میں روزہ اس کے لیے جو ہے ضرر ہے اور روزہ نہ رکھے اس پر حرام ہے۔ اچھا، یہ 3 صورتیں ہیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے، کہ سب سے پہلے ذاتی اطمینان کی وجہ سے کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری طویل ہو جائے گی یا میں مر جاؤں گا، تو اس صورت میں روزہ حرام ہے۔ دوسری، سابقہ تجربوں کی روشنی میں سے، یعنی کہ بھئی گزشتہ رمضان میں یہی بیماری تھی، یہ اسی بیماری میں نے روزہ رکھا تھا، یا کسی اور وجہ سے مثلا یا کسی کے کہنے پر، یا قابل اطمینان ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے کہے کہ بھائی جو میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ آپ کے لیے مضر ہے، تو آپ کو جو ہے روزہ رکھنا نہیں چاہیے تھا، تو وہ آپ کے لیے۔ اچھا، اور کسی اور عقلی دلیل سے بھی یہ بھی ثابت ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے، اور لیکن میں مطمئن ہوں کہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹر یہ 2 صورتیں یہ بیان کروں گا، ایک کہ یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے نقصان نہیں ہے، اور دوسری صورت کہ روزہ رکھوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ میں مطمئن ہوں کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دونوں صورتوں میں کس کی بات چلے گی، میری یا ڈاکٹر کی؟ جواب کہ میری بات چلے گی دونوں صورتوں میں، کہ بھئی میں جس معاملے میں مطمئن ہوں وہی معاملہ مجھے انجام دینا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے روزہ مضر ہے تو میں روزہ نہ رکھوں، میرے لیے روزہ مضر نہیں ہے، رکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے جو ہے تو یہ صورت میں، یعنی خود انسان کو اطمینان قلبی ہو، اس صورت میں اس صورت میں عمل کرے گا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے روزہ نقصان نہیں پہنچائے گا، تو مجھے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، واجب روزے اب کون سے ہیں جن کی تفصیل احکامات کی تفصیل کتب میں بیان کی گئی، لیکن 7 قسم کے روزے واجب ہیں۔ یعنی ہم نے ابھی یہ بیان کیا کہ 4 قسم کے روزے، اس میں واجب، مستحب، مکروہ اور مباح۔ اب واجب روزے کون سے ہیں؟ مثلا ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں،
قضا روزے واجب ہیں، کفارے کے روزے واجب ہیں، ماں باپ کی قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں، نذر وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والے روزے واجب ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے تیسرے دن کا روزہ یہ واجب ہے، حج تمتع کی قربانی کے بدلے رکھے جانے والے روزے یہ بھی جو ہے واجب ہیں۔ آج تک یہ کافی ہے، کل انشاءاللہ روزے کی نیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔